بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باب الاسم التوابع النعت والعطف العطف بالحروف والتأکید البدل عطف البیانی، بلکہ اس کو میں نے البدلو پڑھا، یہ البدلو ہے، بدل، دال پہ فتح دیں، البدل۔ الدرس التاسع والعشرون النعت خاتمۃ فی التوابع اعلم ان التي مر ذکرها من الاسماء المعربة كان اعرابها بالاصالة بأن دخلها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وقد يكون اعراب الاسم بتبعية ما قبله ويسمى بالتابع لأنه يتبع ما قبله في الإعراب۔ تعريف التابع وهو كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة۔ خوب، الحمدللہ آغا ہماری گفتگو جو ہے وہ مقاصد کے اعتبار سے تو مکمل ہو گئے۔ تین مقصد تھے، اسم و فعل و حرف، مرفوع و منصوب و مجرور، تو منصوبات و مرفوعات اور مجرورات ہو گئے مکمل۔ اور اب ہماری گفتگو جو ہے وہ اگر آپ جائیں بالکل شروع میں تو جو تقسیم کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ فل نذکر، ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں اسم کو فی بابین، دو ابواب میں، معرب و مبنی۔ تو معرب کے اندر گفتگو چل رہی تھی اور معرب کے اندر ایک مقدمہ تھا، مقدمے کے بعد خود اصل مسائل تھے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ اب معرب کا خاتمہ ہے، اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے خاتمہ اسم معرب۔ پھر گفتگو شروع ہوگی مبنیات کی، اور پھر مبنیات کی گفتگو کے بعد آخر میں کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں آخر میں ایک ایسا خاتمہ ذکر کریں جو خاتمہ اسم معرب کے لیے بھی ہے، اسم مبنی کے لیے بھی ہے، دونوں طرح سے ہے ایک خاتمہ، پورے اسم کی بحث کا مطلقاً خاتمہ۔ تو ابھی جو یہ خاتمہ بیان کر رہے ہیں، ابھی یہ جو بحث چلنے والی ہے، یہ بحث ہے اسم معرب کا خاتمہ، اسی لیے کہہ رہے ہیں خاتمۃ فی التوابع، توابع کے اندر خاتمہ۔ خوب، سب سے پہلا لفظ جو اس کو دیکھ کر آ رہا ہے ذہن میں وہ یہ، بھائی توابع ہے کیا؟ ابھی منطق میں ہم پڑھ رہے تھے نا، توابع کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ معنی ہے لغوی، توابع جمع ہے، اس کی مفرد بنے گی تابعتن، ٹھیک؟ اور تابعتن کا اشتقاق ہے تبع سے، تبع کہتے ہیں پیروکاری کو، پیروی کو، پیچھے پیچھے چلنے کو۔ تبع یتبع یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہاں پر گفتگو ہے کچھ ایسی چیزوں کی کہ جو پیروی کرتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں، نعت ہے، عطف بالحروف ہے، تأکید ہے، بدل ہے، عطف بیان۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو توابع ہیں، پیروکار ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ خوب، سوال آئے گا کس چیز میں پیروکاری؟ جواب اعراب میں۔ کیا مطلب بھائی، اس کو واضح کریں۔
تو یہ جو 2.5 لائن لکھی ہوئی ہیں یہ 2.5 لائن اس کی وضاحت ہے۔ کہتے ہیں آغا دیکھیں ابھی تک ہم نے جو بھی مرفوعات پڑھے، جو بھی منصوبات پڑھے، جو بھی مجرورات پڑھے، ان پر اگر رفع آ رہا تھا، ان پر اگر نصب آ رہا تھا، ان پر اگر جر آ رہا تھا، تو اس لیے کیونکہ ان پر ڈائریکٹلی ایک عامل آ کر عمل کر رہا تھا، اس طرح سے کہ ڈائریکٹلی رفع دے رہا تھا، ڈائریکٹلی نصب دے رہا تھا، ڈائریکٹلی جر دے رہا تھا، اور ہم اس رفع نصب اور جر کی علت کا سوال بھی کر رہے تھے۔ تو یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ کہہ رہے تھے جناب یہ فعل موجود ہے اس نے اس کو رفع دیا ہے۔ جناب یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ کہتے تھے اس لیے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اس لیے کیونکہ یہ خبر ہے، اس لیے کیونکہ نائب فاعل ہے۔ خلاصہ ابھی تک کے مرفوعات و منصوبات و مجرورات ایسے معمولات تھے، ایسے جو ہے وہ چیزیں تھیں کہ جن پر عمل ہو رہا تھا، ڈائریکٹلی عوامل موجود تھے، عوامل آ کر ان پر عمل کر رہے تھے۔ لیکن اب ہم آپ کی خدمت میں ایسے مرفوعات و منصوبات و مجرورات کو پیش کرنے لگے ہیں، ان کے اعراب طبیعی ہیں، پیروکاری اعراب ہیں۔ یعنی اب جو مرفوع ذکر ہم آپ کی خدمت میں کریں گے، اب جو منصوب ذکر کریں گے، اب جو مجرور ذکر کریں گے، تو ان کو کسی عامل نے آ کر رفع نہیں دیا، نصب نہیں دیا، جر نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اپنے سے ما قبل والے مرفوع سے انہوں نے ادھارے اعراب لیے ہیں۔ ہم آپ کی پیروی میں چلیں گے، ڈائریکٹلی کوئی عامل نہیں ہے کہ جو اس کو عمل دے رہا ہو، اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں توابع، کیونکہ ان پر جو اعراب آتا ہے وہ پیروی کی وجہ سے آتا ہے، نہ کہ کوئی عامل آ کر ڈائریکٹلی ان کو کوئی رفع یا نصب یہاں جر دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ سب سے زیادہ قیمتی نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آئیے پہلے اس مرحلے کو جو خلاصے میں عرض کیا ہے اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ باب الاسم، اسم کا باب، التوابع، یہاں پر بیان توابع کا ہے، توابع 5 ہیں۔ الدرس التاسع والعشرون، آپ کا 29واں درس جو ہے وہ النعت، توابع میں سے پہلا جو ہے وہ ہے نعت، نعت کے بارے میں ہے، اور یہاں پر نعت سے مراد وہ نعت نہیں ہے جو ہمارے یہاں عرفی طور پر رسول اللہ کی مدح یا ختمی مرتبت کی شان کا بیان ہوتا ہے، ہم اسے نعت کہتے ہیں۔ یہاں پر نعت کا مطلب ہے صفت۔ لفظ صفت ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے، اصطلاح ترکیب نحوی کے اندر ہم کہتے ہیں صفت 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 صفت، یہاں پر نعت سے مراد وہی صفت ہے۔ اگرچہ وہ جو ختمی مرتبت کا بیان ہوتا ہے، شان کا بیان ہوتا ہے، وہ بھی رسول اللہ کی صفات ہیں، وہ بھی صفات ہیں، لیکن چونکہ نعت ہم کہتے ہیں اس کلام کو کہ جو ختمی مرتبت کی شان پر مشتمل ہو۔ خاتمۃ فی التوابع، خاتمہ معربات کے سلسلے میں، اس میں معرب کے سلسلے کا خاتمہ، وہ فی التوابع، وہ توابع میں ہے، یعنی توابع کے بارے میں۔ اے علم، آپ یہ مطلب آغاز میں ہی جان لیجئے کہ ان التی مر ذکرہا، وہ تمام تر چیزیں کہ جن کا ذکر گزر چکا۔ یہ عبارت بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ذکرہا کے بعد جو من آیا ہے نا آغا، یہ من ہے، من بیانیہ، اور یہ بیان کر رہا ہے التی کو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب التی کو ہٹا کر اگر آپ اس کی جگہ پر الاسماء المعربہ رکھیں تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ وہ اسماء معربہ کے مر ذکرہا، کہ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، چاہے وہ مرفوع ہوں، چاہے وہ منصوب ہوں یا مجرور ہوں۔ وہ اسماء معربہ کے جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، کان اعرابھا بالاصالتی، ان کا اعراب بالاصالہ تھا، ان کا اعراب اصلی تھا، ان کا اعراب اصالت کے ساتھ تھا، اصلیت کے ساتھ تھا۔ کیا مطلب؟ بائے تفسیریہ، بی ان دخلہا، اس طرح سے کہ دخلہا، ہا کی ضمیر وہی اسماء معربہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اس طرح سے کہ ان اسماء معربہ پر
داخل ہو رہے تھے. کون داخل ہو رہے تھے؟ دخلا کا فاعل العوامل، عوامل داخل ہو رہے تھے. اب ان اسماء معربہ کو اور زیادہ کھول رہے ہیں. یہ بھی من بیانیہ ہیں. یہاں ہا کی ضمیر جو ہے نا اس کا بیان ہے. وہ کیا ہے؟ من المرفوعاتی والمنصوباتی والمجروراتی. آغا جان اس میں معرب کی گفتگو چل رہی تھی، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مرفوعات و منصوبات و مجرورات. ان تمام کو کہا جائے گا اسماء معربہ. ان اسماء معربہ پر ڈائریکٹلی عوامل داخل ہو کر ان پر عمل کر رہے تھے، لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کا اعراب بالاصالہ تھا. ٹھیک. اب جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کو انہوں نے کر دیا ہے بولڈ، ہائی لائٹ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوگی. وَقَدْ يَكُونُ إِعْرَابُ الْإِسْمِ بِتَبْعِيَّةِ مَا قَبْلَهُ. اور کہہ رہے ہیں آگا بسا اوقات اسم کا اعراب ہوتا ہے بالاصالہ نہیں بلکہ بِتَبْعِيَّةِ مَا قَبْلَهُ، اس چیز کی پیروی میں کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے. بِتَبْعِيَّةِ مَا، اس چیز کی پیروی میں، قبلہ کہ جو اس سے پہلے، یعنی اس اسم سے جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کی اعراب ہی اس کے اعراب ہوتے ہیں. وَيُسَمَّى بِالتَّابِعِ. اب یہ یسمّا کے اندر جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے اسم کی طرف. اس اسم کو نام دیا گیا ہے بالتابعی، تابع کا نام دیا گیا. تابع یعنی پیروکار. ایک چیز پہلے گزر چکی ہے اس کو کہیں گے متبوع، اور یہ بعد میں آنے والی چیز جو اس سے اعراب لے رہی ہے اس کو کہیں گے تابع، پیروکاری. کیوں بھائی آپ تابع کا نام کیوں دیتے ہیں اس کو؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق یہ اسم یتبع، پیروی کرتا ہے، ما، اس چیز کی، قبلہ، کہ جو اس اسم سے پہلے ہے. کس چیز میں پیروی؟ فی الاعرابی، اعراب میں پیروی. وہ مرفوع تو یہ مرفوع، وہ منصوب تو یہ منصوب، وہ مجرور تو یہ مجرور. خوب، یہاں تک گفتگو گویا تمام تر توابع کے بارے میں مقدمے کی حیثیت رکھتی تھی. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں تعریف تابع بیان کر دیں کہ تابع کی تعریف کیسے، تابع ہے کیا. تعریف التابعی، تابع کی تعریف. وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، تابع ہر وہ دوسرا ہے. ایک تو پہلا گزر گیا، ایک تو چیز پہلے گزر جاتی ہے تو تابع دوسری چیز ہوتی ہے. وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، تابع ہر وہ دوسرا ہوتا ہے. اعربا، جسے اعراب دیے جاتے ہیں بے اعراب سابق ہی، اپنے سابق کے اعراب. جس کو اعراب دیے جاتے ہیں اپنے سے پہلے والے کے اعراب. سابق یعنی پہلا والا. من جہت واحدۃ، جہت ایک ہی ہوتی ہے. خوب، یہاں پر جہت کا جو لفظ جو استعمال کیا وہ بہت اہمیت کا ہے. تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں. جاء زید العالم، آیا میرے پاس زید العالم. یہ جو زید مرفوع ہے نا وہ جاء کی وجہ سے ہے، جاء زید. لیکن جو بعد میں العالم آ رہا ہے یہ العالم جاء نے اس کو نصب رفع نہیں دیا ہے، ہاں، اس نے زید کی پیروی کی ہے اعراب میں، اس سے لے لیے. وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے دونوں کی جہت ایک ہی ہے. جہت ایک یعنی کیوں؟ کیونکہ جاء زید جاء کی وجہ سے مرفوع ہے. تو اب جو اس پر بھی رفع ہے وہ انڈائریکٹلی جاء کی ہی وجہ سے ہوگا، تو جہت ایک ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ پیروکاری اس سے لے رہا ہے لیکن جہت کوئی اور ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لہذا اس پر بھی فاعلیت کا حکم لگے گا، یعنی وہی زید آ رہا ہے جو عالم ہے.
تو یہاں پر العالم جو ہے وہ زید کی صفت ہے، زید کی صفت ہے تو جہت ایک ہی ہے. انڈائریکٹلی گویا جا اس پر بھی عمل کر رہا ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے اس سے عمل لیا، یعنی اس سے پیروکاری کر کے اس نے اس سے جو ہے نا رفعیت لی ہے، یا کوئی بھی اعراب ہو. جا نے عمل نہیں کیا، یہ تو بات ہے کہ جا کی وجہ سے عمل نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے جا نہ ہوتا تو یہ مرفوع بھی نہ ہوتا، کیونکہ زید جا کی وجہ سے مرفوع ہے، جہت ایک ہی ہے. ٹھیک. اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ جا فعل، زید مرفوع لفظاً موصوف، العالم اس کی صفت، صفت موصوف مل کر دونوں فاعل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں صفت موصوف مل کر فاعل ہو گئے، تو فاعلیت میں دیکھیں نا دونوں برابر ہوں گے، جہت ایک ہی ہے، فاعلیت والی جہت. ٹھیک ہے. تو یہ ایک لفظ اہم آیا یہاں پر، من جہت سابقا. تعریف واضح ہو گئی. وہ وکل ثان، یہ ہر وہ دوسرا ہے، اور اعرابا جسے اعراب دیے جاتے ہیں بے اعراب سابق ہی، اپنے سابق والے اعراب، من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے. اب آتے ہیں اقسام التوابع. توابع کی اقسام وہی خمسۃ، اور یہ اقسام 5 ہیں. الاول النعت، پہلی قسم نعت ہے. الثانی العطف بالحروف، دوسری قسم عطف بالحروف ہیں. الثالث التأکید، الرابع البدل یا البدل، اور الخامس عطف البیانی. القسم الاول من التوابع النعت. کہہ رہے ہیں آغا جان توابع میں سے پہلی قسم نعت ہے. نعت یعنی وہی صفت ہے. بھائی نعت کی تعریف کریں. کہہ رہے ہیں آغا نعت کی تعریف 2 حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ نعت کی 2 قسمیں ہیں. اس لیے نعت حقیقی اور نعت سببی، یہ 2 قسمیں ہیں. آئیے تعریف کو ملاحظہ کریں. تعریفہ وہو تابع، نعت ایک ایسا تابع ہے، یدل کہ جو دلالت کرتا ہے، علی معنی فی مطبوعہ، اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ فی مطبوعہ، کہ جو معنی اسی نعت کے مطبوع کے اندر یا اسی تابع کے مطبوع کے اندر موجود ہوتا ہے. بھائی کیسے ذرا سمجھائیے. کہہ رہے ہیں جی بالکل. آئیے ہم مثال پر تطبیق کرتے ہیں. نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک ایسا مرد کہ جو عالم ہے. آپ اس پہ غور کریں. ہماری اس مثال میں جو ہماری شاہد مثال ہے وہ ہے لفظ عالم. یہ عالم ہے نعت. ٹھیک. اس عالم پر اعراب ہے رفع کا. ہم عالم کے بارے میں کہیں گے یہ عالم مرفوع ہے. سوال آئے گا یہ عالم مرفوع کیوں ہے؟ کہا جائے گا کیونکہ یہ صفت ہے. کس کی؟ رجل کی. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جا نے اس کو رفع دیا، نہ 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 نہ، یہ غلط ہو جائے گا. صفت ہے یہ کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ تابع ہے. یہ تابع ہے. رجل ہو گیا مطبوع اور عالم ہو گیا تابع. اب ہم اس کے نام بدل دیں گے. رجل ہو گیا منعوت اور نعت ہو، اور عالم ہو گئی نعت. یہاں اور آسان نام، رجل ہو گیا موصوف، عالم ہو گئی صفات. یہ خاص الخاص نام ہو گیا. اب آئیے ہم اس تعریف کی اس پہ تطبیق کرتے ہیں. یہ جو ابھی تعریف کی ہے، عالم وہو وتابع، عالم ایک ایسا تابع ہے کہ یدلو، کہ جو دلالت کر رہا ہے، علی معنن، اس معنی پر. وہ معنی کیا؟ علم. اس معنی پر کہ فی مطبوع ہی، کہ جو اس کے مطبوع یعنی رجل کے اندر موجود ہے. علم تو رجل کے اندر ہے نا. یہ عالم کا لفظ دلالت کر رہا ہے اس معنی علم پر کہ جو رجل کے اندر موجود، یعنی خود رجل عالم ہے. یہ تعریف بہت اہمیت کے حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نعت کی دوسری قسم آ رہی ہے وہ اس سے تھوڑی سی الگ ہے. وہ کیا ہے؟ اب وہ دوسرا حصہ، نعت کی تعریف کا دوسرا حصہ، او فی متعلق مطبوعہ. او حرف عطف ہے، فی عطف ہو رہا ہے پہلے والے فی مطبوعی پر، تو تعریف یوں بن جائے گی،
وَهُوَ تَابِعٌ، یہ نعت ایک ایسا تابع ہے، يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا، کہ جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر کہ جو مطبوع کے اندر نہیں، متعلق مطبوع کے اندر ہے۔ متعلق مطبوع یعنی کیا؟ کہہ رہے ہیں آگا، آئیے ہم آپ کی خدمت میں مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایک ایسا مرد کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اوپر والی مثال میں عالم کون تھا؟ خود رجل۔ اس مثال میں رجل نہیں، رجل کا متعلق، رجل کا رشتہ دار، وہ ہے اس کا باپ۔ تو اس کا مطلب نعت کی دو قسمیں ہو گئی۔ نعت بسا اوقات دلالت کرتا ہے اس معنی پر کہ جو خود اس کے مطبوع کے اندر ہے، اور نعت بسا اوقات دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو اس کے متعلق، جو اس کے مطبوع کے متعلق میں ہے۔ اب میں دونوں کی کرتا ہوں ترکیب۔ جاء فعل نون وقایا یا منصوب بنزل خافض، رجل منصوب لفظاً موصوف، عالم صیغہ اسم فاعل، ہر اسم فاعل کو فاعل چاہیے، عالم ان کے اندر ایک ضمیر ہوا ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ عالم کا فاعل ہے، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے رجل کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ صفت موصوف کے اندر بھی رابطہ ہونا چاہیے، اجنبیت لازم نہ ہے، لہذا اگر صفت مشتق اسم ہے تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پلٹے۔ اب کیا کہیں گے؟ عالم صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مرفوع لفظاً ہو کر صفت ہے کس کی؟ رجل کی۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال کی ترکیب۔ جاء فعل نون وقایا یا منصوب نزل خافض، رجل مرفوع لفظاً موصوف، عالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، ہر اسم فاعل کو فاعل چاہیے، لیکن اب عالم کے اندر کچھ نہیں ہے کیونکہ ابو باہر آ گیا۔ فاعل چاہیے، وہ ابو جو ہے نا وہی فاعل ہے، اور ابو کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہاں وہی رجل کی طرف پلٹ رہی ہے کیونکہ اس کا باپ ہے نا۔ تو ہم کہیں گے ابوہ مضاف، بھائی ابوہ کی حالت میں حالت رفع میں ہے، بھائی علامت رفع کیا ہے؟ واو، کیوں؟ کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ لفظ ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ مجرور لفظاً، مضاف الیہ مل کر عالم کا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر ہے یہ بھی رجل کی صفت لفظوں کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے یہ عالم رجل کی صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ عالم رجل کی رہی، رجل کے باپ کی صفت ہے۔ واضح ہو گیا؟ بس اسی اعتبار سے دو نام ہو جاتے ہیں۔ پہلی والی جو تعریف ہے نعت کی اسے کہتے ہیں نعت حقیقی، کہ حقیقت میں موصوف کی صفت ہوا کرتی ہے، اور دوسری والی جو تعریف ہے اس کے اندر یہ سے قسم بنتی ہے نعت سببی، کیونکہ سبب اور رشتہ داری کے ذریعے سے اور تعلق کے ذریعے سے صفت بن رہی ہے۔ وَيُسَمَّ الصِّفَةَ أَيْضًا، اگر اس کو صفت بھی کہتے ہیں، یعنی اس نعت کو صفت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں آغا ہم نے آپ کو ابھی ادھوری بات بتائی ہے، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، مشکل بات ہے تھوڑی سی، اور اب مشکل بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہماری بات چل رہی تھی توابع 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 تابع 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 یعنی پیروکار، اور آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ پیروکاری کس چیز میں، تو ہم کہہ رہے تھے اعراب میں، ہم کہہ رہے تھے اعراب میں کہ اگر ادھر ضمہ ہے تو ادھر بھی ضمہ، ادھر نصب ہے تو ادھر بھی نصب، ادھر جر ہے تو ادھر بھی جر، لیکن صرف اعراب نہیں، 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت واجب ہے، 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں پیروی کرنی پڑتی ہے۔ غور کیجئے گا اس مطلب پر۔ آئیے دیکھیں، القسم الاولو، بھئی آپ نے تقسیم اول کہاں سے نکالی؟ کہہ رہے تعریف کے پہلے ٹکڑے سے نکالی۔ الذی، وہ قسم اول، یسمى بالنعت الحقیقی، وہ قسم اول کے جس کو نعت حقیقی کا نام دیا گیا ہے، فإنما، تو بس وہ جو قسم اول ہے، یتبع متبوعہ، یہ قسم اول یعنی نعت حقیقی یعنی صفت پیروی کرتی ہے متبوعہ،
اپنے مطبوع کی پیروی کرتی ہے فی اربعۃ من عشرۃ اشیاء 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں پیروی ضروری ہے. بھائی 10 چیزیں بھی بتا دیں تاکہ ہم یاد کر لیں. کہہ رہے جی ہاں بالکل. الاول پہلا گروپ فی الاعراب الثلاثتی اعراب ثلاثہ میں. دیکھیں یہ جو عبارت استعمال کی نا یہ بہت اچھی عبارت ہے. فی اربعۃ من عشرۃ اشیاء 10 میں سے 4. یہ بہت اہم ہے. یوں نہیں کہا 10 چیزوں میں. کیوں؟ کیونکہ جس وقت رفع ہوگا اس وقت نصب نہیں ہو سکتا نا. جس وقت نصب ہوگا اس وقت باقی 2 تو نہیں ہو سکتے نا. جس وقت معرفہ ہوگا اس وقت نکرہ نہیں ہوگا, جس وقت نکرہ ہوگا اس وقت معرفہ نہیں ہوگا, جس وقت مفرد ہوگا تثنیہ جمع نہیں ہوگا, جس وقت تثنیہ. ظاہر ہے یہ بات واضح ہے. لہذا 10 میں سے 4. یعنی اب یہ جو کہہ دیے فی الاعراب الثلاثتی 3 اعراب میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان 3 میں سے کوئی ایک. الرفعی والنصبی والجری. کیوں مجرور پڑھ رہا ہوں میں؟ کیونکہ الثلاثتی سے میں ان کو بدل لے رہا ہوں. اب یہ بدل اب پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ توابع کے اندر. صحیح ہے. تو بدل اور مبدل منو کے بھی اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے پڑھا. دوسرا گروپ فی تعریفی و تنکیری. تعریف میں اور تنکیر میں یہاں دونوں معرفہ ہونے چاہیے یا دونوں نکرہ, یعنی مطبوع و تابع. جیم تیسرا گروہ فی الافرادی و تثنیتی والجمعی. یا دونوں مفرد یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. فی التذکیری و التانیثی. مذکر اور مؤنث ہونے میں یا دونوں مذکر یا دونوں مؤنث. اب گن لیں, ہو گئے 10. 3 یہ ہو گئے, 2 وہ 5, پھر 3 اور 2 5, 5 اور 5 10. تو ان 10 میں سے ایک ایک چیز اٹھائیں گے. ایک ایک چیز اٹھائیں گے تو 4 گروپ بنے, 4 چیزیں نکلیں گی. صحیح ہے. اعراب میں سے ایک, تعریف و تذکیر میں سے ایک, افراد تثنیہ جمع میں سے ایک, تذکیر و تانیث میں سے ایک. آئیے ہم آج کے درس میں فقط اب جو مثالیں آ رہی ہیں اس پر تطبیق کرتے ہیں, پھر آج کا درس روکیں گے. نحو جاءنی رجل عالم. پہلی مثال کہہ رہے ہیں آقا مثال پر تطبیق کریں. ہماری شاید مثال ہے لفظ عالم. ٹھیک ہے, خوب. عالم ان کس حالت میں, حالت رفع میں سے. تو اعراب میں سے ایک چیز آ گئی. بھائی عالم مرفوع کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں آقا رجل کی صفت ہے. اچھا, پھر تعریف اور تنکیر میں سے کوئی ایک ہوگا, دونوں نکرہ ہیں. رجل بھی نکرہ, عالم بھی نکرہ ہے. پھر افراد تثنیہ اور جمع میں سے کوئی ایک ہوگا, دونوں مفرد ہیں. صحیح ہے. اور تذکیر و تانیث میں سے کوئی ایک ہوگا, دونوں مذکر ہیں. آسان ہو گیا. تو ہم کہیں گے کہ یہ عالم رجل کی پیروی کر رہا ہے 4 چیزوں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں. وَإِمْرَأَةٌ عَالِمَةٌ. اس میں بھی یہی ہے, فقط دال بدل گیا, دونوں مؤنث ہیں, باقی ساری چیزیں سیم ہیں. رجلان میں دونوں تثنیہ ہو گئے, امرأتان عالمتان میں تثنیہ مؤنث ہو گئے, والرجال علماء جمع مذکر ہو گئے, والنساء عالمات جمع مؤنث ہو گئے. ابھی تک یہ ساری مثال نکرہ کی تھی, اب معرفہ کی مثال دے رہے ہیں. زید العالم. عالم بھی معرفہ, زید بھی معرفہ. تو یہ مثال ہو گئی رفع میں برابر, دونوں معرفہ, دونوں مفرد, دونوں مذکر. ٹھیک ہے. الزیدان العالمانی, دونوں مرفوع, دونوں معرفہ, دونوں مذکر, دونوں تثنیہ. ٹھیک ہے. الزیدون العالمون, دونوں حالت رفع میں, دونوں معرفہ, دونوں جمع, دونوں مذکر. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو مثالیں بنائی ہیں وہ حالت رفع کی مثالیں بنائی ہیں. اب حالت نصبی اور حالت جری کی مثالیں آپ خود بنا لیجئے گا. صحیح ہے. رأیت رجلا عالما امرأة عالمة رجلین عالمین امرأتین عالمتین رجالا علماء نساء عالمات زید نل. اب یہ زیدہ ہوگا, زیدن العالم عالما, الزیدین العالمین, الزیدین العالمین. ہاں اسی طریقے سے آپ حالت جری کی مثالیں بنا لیں گے. یہاں تک گفتگو واضح, اس کی اچھے طریقے سے تطبیق کرنی ہے.
تاکہ جو ہے وہ اچھا یہ جو درس ہے یہ اب جو بھی شروع ہو رہا ہے نا، اب باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اب ان پر جو نا تھوڑی سی دقت کی ضرورت پڑے گی. یہ مطالب ایکسٹرا مطالب ہیں، تھوڑے سے مشکل مطالب بھی ہیں، کام آنے والے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ